طویل عرصے کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر کوئی مثبت آپ کو وفاق کی مدد کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امن جرگہ بنا ہے اور پی ٹی ایم کے اوپر جو بین ہوا اس کے بعد جو پرتشدد واقعات ہوئے اس ماحول کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور دہشت گردی کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے یہ فورم بن سکتا ہے. یہ دیر پا ہوگا عادل؟ لیٹس ہوپ. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے طلعت صاحب. دیر پا ابھی بھی کافی ہم لیٹ ہو گئے ہیں لیکن دیر پا اور یہ آخری ہمارے پاس چانس ہے. اگر نہ ہوا خدا نہ خواستہ تو حالات میں اب بار بار بتا رہا ہوں کہ حالات آپ کے کنٹرول میں آلریڈی نہیں ہے, وہ نہیں رہ پائیں گے. اب اس کو دیر پا بنائیں گے کیسے؟ پہلا تو دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتے ہیں. اگر تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں, اگر ان کو وہ صوبہ عزیز ہے جس نے تیسری ٹرم ان کو دے دی ہے, 12 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے, تو خدا کے لیے اپنا اسلام آباد والا جو احتجاج ہوتا ہے, وہ علی امین اگر آپ کے ہیرو ہیں, بڑے پاپولر ہو گئے ہیں, ان کو اس کا سربراہ بنا دیں, ایک ایسا وزیر اعلیٰ وہاں پہ بٹھا دیں. 100 ایم پی ایز ہیں آپ کے جو ڈیلیور کر سکے. جو عوام نے آپ کو دیکھے نا, کے پی کی عوام نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں, آپ نے انقلاب لانا ہے پورے پاکستان میں, لیکن مروانا چڑھوانا جو ہے وہ صرف آئی ایم سوری لیکن اسلام آباد پہ کتنے لوگ نکلتے ہیں پنڈی اسلام آباد سے. آج بھی 800 بچہ آپ کا اسلام آباد کے تھانوں میں, ان کی ضمانت کروانے والا کوئی نہیں ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں نا, 4 کروڑ کی آبادی ہے طلعت صاحب, 2.5 کروڑ ووٹر ہے وہاں پہ. پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے 37 لاکھ. جو باقی 2 کروڑ ووٹ ہیں, جو سائلنٹ ووٹر ہے, جو سائلنٹ پاپولیشن ہے, جن میں اتنی ریزنمنٹ ہے وہ آتش فشاں کی طرح وہ پھٹ جائے گی. انہیں نہ وہاں پہ گورننس ہے نہ ڈیلیوری ہو. پی ٹی آئی کو اپنی سیاست کو سنبھالنے کے لیے یہ معاملات طے کرنے. وفاق کا کیا انٹرسٹ ہے, وہ کیسے دیر پا بنایا اس کو؟ اچھا, وفاق کیا کرے گا کہ وفاق کو ایک تو یہ سوچ نکالنی پڑے گی کہ جناب آپ نے ووٹ دیا ہے تو آپ بھگتے ہیں. دیکھیں, اور سیریسلی یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں وفاق کے ساتھ ساتھ جو ریاست کا کردار ہے, دیکھیں جو پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں نا, اگر وہ آئین اور پاکستان کے قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے جینون مطالبات ہیں, وہ سنیں آپ. تو یہ جواب پی ٹی آئی کو بھی دینا چاہیے, بھائی پولیس آپ کے انڈر ہے, لا اینڈ آرڈر آپ کا ہے. ان کا آرگومنٹ یہ کہ ہمارے انڈر نہیں ہے, انہوں نے یہ آرگومنٹ. ٹھیک ہے, اچھا تیسری بات پہ اب میں آتا ہوں. وہاں کی جو پولیس فورس ہے وہ اس وقت فرنٹ لائن پہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے. ان کے پاس جو ہے وہ ٹھیک ہے 40-50 سال پہلے آپ نے جو گنے خریدے, جو وسائل چاہیے خیبر پختونخوا کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اختیار سمیت وہ وسائل مہیا ہونے چاہیے. وہ ہونے بھی چاہیے, لیکن اس میں ایک پوائنٹ طلعت صاحب بڑا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ نا, کل علی امین اچھا نہیں اس میں دیکھیں جو پولیس ریفارمز انہوں نے کی تھی نا, کہ آئی جی کو اختیارات دے دیے تھے کہ آپ نے پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگ ساری کرنی ہے, اور اس کا بڑا ڈنڈورا پیٹا تھا خان صاحب نے. 18 کے منشور میں کہا تھا, دیکھیں نا کے پی کو غیر سیاسی بنا دیا پولیس کو. انہوں نے کل وہ اختیارات واپس لے لیے. کیوں واپس لیے ہیں یہ آپ جنید صاحب سے پوچھیں. وہ پوچھ لیں گے, I'm sure he'll give this answer. اختیار صاحب واپس آئیے گا اس پر. یہ ایک سانجی بیٹل ہے. میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ نی جرک ریئیکشن کے بھی ایک ہمیں سینس آتی ہے کہ پچھلے ہفتے تک صرف علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی کی طرف سے تقاریر نہیں ہو رہی تھی, مرکز کی طرف سے بھی بہت تقاریر ہو رہی تھیں. ملک دشمن عناصر ہیں, ان کو فورن فنڈنگ ہے, یہود و ہنود کے ریپرزنٹیو ہیں, یہ تو دشمنان ملک اور ننگے قوم, یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. تو اب سب کو منہ کی کھانی پڑی ہے بنیادی طور پر. نہیں دیکھیں, تو مطلب یہ نا, کسی نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی پچھلے ہفتے کا نیریٹو ٹھیک تھا یا آج کا نیریٹو ٹھیک ہے. ہمیں آپ فیڈرل گورنمنٹ کو یا ہماری پارٹی کو تو مورد الزام اس میں ٹھہرا اس لیے نہیں سکتے ہیں کہ ہم تو پالیٹکس یہ کر رہے تھے, اور پھر پالیٹکس بھی نہیں, ڈرٹی پالیٹکس کر رہے تھے آن دا اوکیزن آف ون, جب تمام ہیڈ آف دا کنٹریز وہ آپ کے گیسٹ بنے ہوئے تھے. اور یار گھر میں بھی اگر بھائیوں کی آپس میں نہیں لگتی, مہمان آ جاتے ہیں تو لوگ لڑائی نہیں کرتے. چیف منسٹر پنجاب نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت نہیں ہے, وہ دہشت گرد جماعت ہے, اس کو بین کرنا چاہیے. لیکن بین آپ کس کو کرتے ہیں؟ پی ٹی ایم کو. اچھا, اب سنیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ٹویٹ کو آپ یاد رکھیں یا بھول جائیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کا اس کی ریلی ہو, احتجاج ہو, اور وہ کلاشنکوف لہراتے ہوئے آ رہے ہوں, تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟
جب ان کے ہاتھ میں غلیل اور پیٹرول بم ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ آپ کے پولیس پہ اٹیک کرتے ہیں, تو وہ کیا ٹیررزم ہوتی کیا ہے؟ یہی ٹیررزم ہوتی ہے نا. پھر ان کو بین کریں, یہی کہتے ہیں تو ان کو ان کو بین کریں. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. اب میں آپ کی یہ سفارش میں نے ویسے لے لی ہے. نہیں میں نے سفارش نہیں کی, میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو آرگومنٹ بلڈ کیا اس کا منطقی نتیجہ یہ کہ پھر ان کو بین کرنا چاہیے. طلعت بھائی, خیبر پختونخوا پہ اگر جس طرح عادل نے بات کی ہے نا, دس از ناٹ اونلی لا اینڈ آرڈر. خیبر پختونخوا میں اس وقت ہیلتھ کا نظام بیٹھ چکا ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت ایجوکیشن کا نظام ختم ہو چکا ہے. اچھا, میں گورننس پہ نہیں جاؤں گا, گورننس بڑی لمبی بحث ہے, لیکن فی الحال اچھا گورننس پہ بھی نہ جائیں. لیکن میں آپ کے شو کے توسط سے آج بتانا چاہتا ہوں, اور جنید بھائی اس بات کو یا غلط کہیں یا ٹھیک کہیں, کہ اس وقت ڈینگی میں جھلس رہے ہیں خیبر پختونخوا, کسی کو پرواہ نہیں. سب بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ الفاظ کے مطالب بھی نہیں ہوتے, ان کے نتائج بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں پچھلے چند مہینوں میں اتنے الفاظ بولے گئے ہیں, اتنا بمباسٹک بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج سب کو احساس ہو رہا ہے کہ بھائی ہم کوئی زیادہ ہی بول گئے ہیں. تو اب حقیقت یہی ہے کہ آپ کو مل کے بیٹھنا ہوگا, ورنہ نہ ہی صوبہ چلے گا نہ ہی ملک چلے گا. ایک تو عادل بھائی نے بات کی کہ پولیس سے اختیارات کیوں لے. جب 8.5 سال ہماری حکومت تھی تو آئیڈیل پولیس تھی, سب مانتے تھے. جب ہم سے اختیار, وہی آئی جی جس نے ہماری روایات تباہ کی, جس نے ہمارے گھروں پہ چار دیواری کا تقدس, آج جو میں کہہ رہا ہوں, جس نے ہمیں ذلیل کروایا, جس نے ہم سے زیادتی کی, وہ اچھی پوزیشن پہ ہے کیونکہ آئی جی یہاں پر بیٹھا. ایک تو اس کا یہ جواب. باقی یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کا حالات خراب ہو گئے. اس لیے خراب ہو گئے کہ 1.5 سال آپ لوگوں کو زبردستی آپ لوگوں نے دی اور تقسیم کیا, یہ اتنے اس کے اتنے اس کی وجہ سے. میں سیاست کے بغیر جی میں ایک بات بتا دوں, نہیں نگران میں 1.5 سال اس کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے. ایک سر جی میں پولیٹیکل بات نہیں کرتا میں. اب اصل میں اگر ہم اس کا مسئلے کی نشاندہی نہیں کریں گے اور صرف کارپیٹ کے نیچے گن رکھیں گے. میں جی پچھلے ٹینور میں جو تھا, میں پی این ڈی کا بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا اور ایکس فاٹا کا جو اسپیشل کمیٹی تھی اس کا بھی کنوینر تھا میں. آپ اندازہ کر لیں, میں 3.5 سال میں نے مسلسل اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا کہ یہ فاٹا کو جو ایلوکیشن ہوتی پی ایچ ڈی پی میں, اس کی مجھے ڈیٹیل دے دیں. یقین کرے کسی نے نہیں دیا. یہاں سے تجارت ایک لائن ہوتی ہے پی ایچ ڈی پی فاٹا. بولنے کی اجازت دیں. یہ تمام باتیں آئی وش علی امین گنڈا پور آتے یہاں پر اور ہم سب کے سامنے کھڑے, ماحول بنانے دیں. ہم ساروں کے سامنے 150 کیمرہ لگا ہوتا, ہم سب وہاں پہ کھڑے ہوتے, کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حالات ہیں خیبر پختونخوا کے, یہ ہو رہا ہے میرے ایم این ایز اور ایم پیز کے ساتھ, یہ صوبہ ہے. ہم سب آپ کے ساتھ ہوتے نہیں, وہ یہاں سے آتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں. یہاں پر اس لیے نہیں کہ میں علی امین کو ڈیپینڈ کروں, وہ جس کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرے, میں بھی اس کے ساتھ ہوں. اگر اختیار نہیں ہے تو بتائے کہ میرے ساتھ نہیں, یہ میرا کام نہیں کہ میں ان کا جو ڈائریکشن ایڈیالہ جیل سے آتا ہے نا, وہ ان معاملات پر نہیں ہے, معذرت کے ساتھ نہیں. یہ وہ ڈائریکشن یہی ہے, یہ اڈیالہ جیل کا ایشو نہیں, یہ نہیں, میں پولیٹیکل پارٹی کا نہیں, میں اسٹیٹ کی ذمہ داری کا کہتا ہوں. جو کمٹمنٹ 3% کی تھی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کی تھی. ایک طرف ہم اس طرح اس کو ارباب صاحب is throwing his hands up. Go ahead. طلعت صاحب, جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی, آپ کو یاد ہوگا, سیلاب اس میں آئی تھی, انسرجنسی سوات میں پیک میں تھی, ہم نے ساری پارٹیوں والوں کو آن بورڈ لیا ہے, بیفور دا فیکٹ آن بورڈ لیا ہے. اس میں جو ہمارے اسپیکر پختونخوا اسمبلی کے ہیں ان کو کریڈٹ رات کو دیتا ہوں کہ انہوں نے یونانیمسلی سارے لوگوں کو آن بورڈ لیے, اور ہم اپوزیشن نے ان میں پہل کی ہے کہ وی آر ود یو ان دس تھنگ. اور میں سی ایم صاحب کو بھی اس میں کریڈٹ دوں گا کہ ایٹ لیسٹ کچھ اونس اس میں آ رہی ہے. دوسرا سر, لگتا ہے ایسے ہے کہ پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو بزدار کا ٹائم تھا, ہم نے تو اسے نہیں بٹھایا تھا, لگتا ہے ایسے کہ انسیکیورٹی پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ہے, اور اس کی لیڈرشپ جو اڈیالہ جیل میں اور وہاں پہ ہے, وہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ کھیلتی ہے, اور وہ نیچے پھر اپنے لوگوں کو لالی پاپ دیتی رہتی ہے. ڈو یو تھنک کہ ان کو یہ مینڈیٹ جو تیسری دفعہ کنٹینیوٹی میں مل رہا ہے وہ پرفارمنس پہ ملا ہے؟ ہم نے خزانہ بھر کے ان کے لیے چھوڑا تھا. آپ دیکھیں, دا پروف از ان دا پوڈنگ سر. اور دوسرا سسٹینیبل, اگر آپ کو کچھ کیے بغیر مینڈیٹ ملتا رہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ ایگزیکٹلی. آپ مجھ سے پوچھیں, آپ دیکھیں, ساری یہی ہے. ہمارا ہم سے پوچھیں کہ ایک ایک گاؤں میں ایک ایک آدمی کے ایک ایک محلے میں نام ہمیں پتا ہے, یہ تو اوپر سے آ جاتے ہیں. اور آپ ارنسٹ اینڈ ینگ یا کے پی ایم جی کو لائیں سر, اس کا آڈٹ کریں, ہم بلینز آف روپیز اس میں آڈٹ بھی کرتے ہیں, آپ کو گورننس بھی نہیں. سر دوسری بات سسٹینیبلٹی کی آپ نے پوچھی ہے طلعت بھائی,
1400 किलोमीटर बॉर्डर है, ठीक है, और तकरीबन सेंसस में 6 मिलियन 60 लाख लोग हैं, मेरा ख्याल 1 करोड़ से ज्यादा होंगे। इसमें 7 एजेंसीज हैं, और आपके पास व्हेन पुश कम्स टू शव, बॉटम लाइन, हम यहां पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको पता है बांग्लादेश की जीडीपी क्या है? आपसे $100 बिलियन बेहतर है, पर कैपिटा आपसे $1000 बेहतर है, उनकी बजट भी आपसे बेहतर है। अगर आप करते हैं तो 500 मिलियन 50 करोड़ बैरल यहां पे फाटा में एक्स मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में दरियाफ्त हुआ है। KPOGCL अवामी नेशनल पार्टी की बिग पॉइंट इज दैट, देखें इंसर्जेंसी जहां भी दुनिया में होती है, PTM को बैन करने के लिए प्रोस्क्राइब फैक्शंस जहां पे हैं, तो उनको आप प्रूफ बताएं, हमें कैमरा वो बताएं, हम ओनस लेने की तैयार हैं कि कोई भी गलत फंडिंग, कोई भी दहशतगर्दी नहीं होगी। हम सबसे ज्यादा सफर करते हैं, बट किसी को भी ये परमिशन नहीं है। और जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट के आपके बगैर चार्ज किए इंस्टिगेशन के आप लोगों को मार रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान में आप देखें कि सेंस ऑफ ओनरशिप ही नहीं है। एक मिनट जी, आखिरी बात, आप दुबई गए, अमेरिका गए, कभी आपने कोलिशनकोफ देखी है? वहां पे बंदूक देखी है, लेकिन पीस है। 21वीं सदी में आप अगर चाहें टेक्नोलॉजी के जरिए, तो यहां पे परिंदा पर भी नहीं मार सकेगा। अमेरिका तो बहुत बंदूकें हैं, अमेरिका में बंदूकें तो बहुत हैं, लेकिन यस, जिस तरह का डिस्प्ले यहां पे है वो वहां पे नहीं है। कम बैक इनटू दिस, ये लार्जर इशू को फ्रेम करते हैं। बिल्कुल आखिर में हमारे पास 3 मिनट रह गए। ये इमरान खान का जो कंस्ट्रक्ट है सियासत करने का, उससे बहुत बड़ा डिपार्चर है। ये इमरान खान ने ये मैंडेट नहीं दिया हुआ अपनी पार्टी को। इमरान खान की जो ट्विटर अकाउंट उठा के देख लें, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देख लें, साफियों से बात, वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये बातें करें, लेकिन अब ये बातें हो रही हैं। तो इमरान खान क्या पुश बैक करेगा और कहेगा कि भाई अमन जिरगा किधर, ये वापस रुख करो इधर इस्लामाबाद का? तलत साहब, मेरे ख्याल में अगर हम जब ये आखिरी दफ़ा तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर आए और अली अमीन साहब जो हैं वो फिर मारगला से होते हुए जब पहुंचे वहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं। और मेरे ख्याल में अगर उससे पहले ये मामला होता तो इमरान खान कभी ये ना होने देते। अब उन्होंने अगर ये होने दिया है तो हम तो, मैं और आप तो डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। होने दिया है या उनकी मंशा के खिलाफ हो रहा है, ये बड़ा सवाल। उनकी मंशा के खिलाफ एक तो हो नहीं सकता, उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया होगा। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करता हूं कि जब भी डिसीजंस आते हैं तो उसमें ये देखना चाहिए कि मुल्क का नुकसान है या फायदा है। इमरान खान को अभी अडियाला जेल में रखने से हम सबका नुकसान है, हम ये कह रहे हैं कि उनके आजाद करते हैं फॉर अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक, फिर देखें तो अब इसको हम समझें कि ये सस्टेनेबल है। क्विकली 30 सेकंड में, अब ये चलेगा ये मामला या परसों तब्दील तो नहीं हो जाएगा? इसको सस्टेनेबल बनाना होगा। ठीक, हमें अपने रवैयों में चेंज लाना होगा। सबसे पहले बिहेवियर जो है ना, अब उसको चेंज करना पड़ेगा PTI को, बिकॉज दे आर द मेजर स्टेक होल्डर इन खैबर पख्तूनख्वा। वी आर वेरी मच देयर टू असिस्ट देम, टू गिव देम ऑल द हेल्प, उनको जो भी चाहिए ना। जिस तरह ये मैं बात की, मैं 2 चीज़ें रिकॉर्ड पे लाऊं कि 470 अरब रुपया इनको पुलिस को इक्विप्ड करने के लिए हमने दिया था, उसका कोई नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ गए। 70 बिलियन हमने इस बजट में इनके लिए रखा हुआ है, ये जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन वो अली अमीन साहब की अपनी सियासत, अडियाला जेल की रोज़ाना नई इंस्ट्रक्शंस, एहतजाजी मामलात, डी चौक पे धरना, वो इन चीज़ों में वो गुम हो। सस्टेनेबल कैसे बनाना जी? परमानेंट हल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज 2, 10, 15 दिन के लिए और फिर इस तरह। इसमें इसके ऊपर एग्रीड कंप्लीट। इसमें सिर्फ एक बात सर जी, यहाँ पर रियासती इदारों को सुना था जब ये 2 अली वजीर थे और यह थे कि यार ये कहाँ से फंडिंग होती, जब रियासत को जरूरत पड़ी ना तो फिर अच्छी पोजीशन कोई बिठाया गया हमारी हुकूमत में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब उसको फिर क्या तो फिर दहशतगर्द हो गए, तो ये वाली चीज आज पसंद ये नापसंद वाला मामला खत्म कर ले। तो फियर बेस्ड गवर्नेंस है। आपने इंटरनेट पे वो फायर वॉल लगाने की कोशिश की है, $300 बिलियन का नुकसान 2 हफ्तों में हुआ है। आपका जो अफगानिस्तान का बोल रहे हैं रोजाना जो बंद होने की वजह से हम IMF की भीख मांगते हैं, $30 मिलियन या 1 अरब रुपए रोजाना नुकसान हो रहा है। लेकिन अब सबको एहसास हो गया है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट हमें वो फेयर शेयर नहीं दे रही है, लेकिन वहां पे और भी काफी ज्यादा। अब सबको एहसास ये हो गया है कि जिस तरीके से निजाम आप चला रहे थे वैसे चल नहीं सकता। रियासत के इदारों को भी एहसास हो गया है, वफाकी हुकूमत को भी एहसास हो गया है, PTI की सूबाई क़यादत को एहसास हो गया है। अब ये देखते हैं कि अगले दिनों में अडियाला से और क्या फुलझड़ी आती है। अगर नहीं आती तो आप समझें कि PTI कम से कम इसको सस्टेन कर पाएगी। बाकी इदारों ने भी और इंस्टीट्यूशन ने भी अपना हिस्सा डालना है।
چاروں کا بہت شکریہ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.